بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، اسٹوڈنٹ ای کیفے میں میں حافظ علی مراد آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم آج کے اس سبق میں چھٹے پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعد کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجہ کو بیان کیا۔ نمبر 1، انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء سے انکار کیا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ نمبر 3، حضرت مریم پر بہتان باندھا۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا۔ نمبر 5، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں۔ ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، ان پر نام با نام ایمان لانا فرض ہے۔ جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان، قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ یہاں پر سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورۃ المائدہ جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 5ویں صورت ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ مستثنیات کے سوا جن کا بیان آگے آ رہا ہے، 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بیچی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلے میں قربانی کی علامات ہیں کہ پٹے پڑے ہوں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلام میں سے ہے۔ خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید میں تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان جو یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ حلال جانور جو طبی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار۔ نمبر 2، ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ 5 تا 10، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، یا جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانوروں نے سنگوں کی چوٹ سے مار دیا، یا درندوں نے کھایا ہوا ہو، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 11، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔
اسی آیت میں بتایا کہ حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمان کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو، اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، یعنی نمبر 1 پورے چہرے کو دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل واجب ہو کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا ہے اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانوں کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامات یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی حق کے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا دیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں بالترتیب فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے یعنی اپنے جرم پر صدق دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 49 تا 50 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق و باطل جس راہ عمل کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔
آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی، ان میں سے بعد کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 73 سے 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا کہ وہ تثلیث کے قائل تھے، حالانکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں بھی صدیقہ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔